اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربنا حب لنا من الصالحین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل فرمائے اور رمضان کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سورۃ الاعراف شروع کی تھی اور ہم نے اس کی آیتیں 25 تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ سورہ اعراف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کافروں کو، مشرکین کو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے انکار پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اعمال کا پورا وزن حق کے ساتھ کیا جائے گا۔ جس کے اعمال نیک ہوں گے اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے یقینی طور پر اس کا پلڑا ہلکا ہوگا، اور قیامت والے دن اعمال کو باقاعدہ مجسم یعنی جسم کی صورت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ آج کی آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اب یہاں پر ان آیات میں ہمیں لباس کے اخلاقی اور طبعی فائدے اور لباس کا بنیادی مقصد ہمیں بتایا گیا ہے۔ لباس کو نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فوری طور پر الہام کیا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں۔ جب انہوں نے ایک دم نافرمانی کر دی اور تمام کے تمام ان کے لباس جو تھے وہ اتر گئے، تو پھر وہ ان کو پتوں سے، جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی کیا گیا تھا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں، اور ممکن ہے اس سے مراد شرم و حیا کی وہ فطری جبلت بھی ہو جو انسان کے اندر اللہ کی طرف سے رکھ دی گئی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدم کے زمین پر آ جانے کے بعد بارش ہوئی جس سے زمین میں سے روئی یا دوسری ریشہ دار نباتات اگ آئیں جس سے انہوں نے لباس بنا لیا ہو، اور لباس سے مراد یہ وہ چیز بھی ہے جس سے بدن کو ڈھانپا جا سکے، اور اس لباس کے اللہ تعالیٰ نے 2 فائدے بھی بتائے، ایک اخلاقی، دوسرا طبعی۔ اخلاقی فائدہ یہ بتایا گیا کہ اپنے مقامات سطر ڈھانپ کر بے حیائی سے بچا جا سکے، اور طبعی فائدہ یہ ہے کہ ان لباس انسان کے لیے زینت ہے اور یہ سردی اور گرمی کے موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ اور اخلاقی فائدے یہ بتائے گئے کہ اخلاقی فائدے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا کہ جس سے معلوم ہوا کہ لباس کا بنیادی مقصد سطر کو ڈھانپنا ہے۔ یعنی مختصراً ان آیات میں لباس کا 3 مقاصد بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 انسانوں کے سطر کو ڈھانپنا،
اور نمبر 2 حفاظت کا ذریعہ، اور نمبر 3 زیب و زینت کے لیے عطا کیا گیا ہے لباس۔ لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ شیطان نے یہ ترتیب بدل دی ہے۔ شیطان کی ترتیب کیا ہے جو اس نے انسانوں کو بتا دی ہے؟ نمبر 1 زیب و زینت، نمبر 2 حفاظت، اور نمبر 3 پہ ستر ڈھانکنا کو شیطان نے اس ترتیب کو بدل کے یہ چیز بنا دی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی ترتیب کو سامنے رکھنا ہے کہ پہلے ستر کو ڈھانکا جائے، پھر حفاظت کا ذریعہ بنایا جائے، پھر زیب و زینت کی طرف توجہ دی جائے، یا ہم نے شیطان کی ترتیب کو فالو کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زیب و زینت کے مطابق لباس کو تراش خراش کے خوبصورت بنا کے سامنے لایا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ یہ حفاظت بھی کرتا ہے یا نہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ دیکھا جائے کہ ستر بھی اس سے چھپتی ہے یا نہیں۔ اور نیک عورت ہمیشہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب پر لباس کو رکھتی ہے۔ پھر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لباس کو، بہترین لباس کو کس سے تشبیہ دی؟ تقویٰ سے، یعنی کہا کہ بہترین لباس تو تقویٰ کا لباس ہے۔ اب تقویٰ کے لباس کا کیا مفہوم ہے؟ تقویٰ کے لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس پردہ پوش یعنی ساتر ہو، یعنی ایسا پتلا یا شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم کی سلوٹیں اور مقامات سطر سب کچھ نظر آتا رہے۔ دوسرا یہ کہ لباس ایسا فاخرانہ اور متکبرانہ نہ ہو، اور نہ ہی اتنا بیش قیمت ہو، اتنا قیمتی ہو کہ اس کو پہن کر انسان میں تکبر آ جائے اور وہ انسان دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے، اور نہ ہی لباس اپنی حیثیت سے اتنا زیادہ کم درجے کا ہو کہ گندا بھی معلوم ہو، کیونکہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ تقویٰ کے خلاف ہیں۔ تیسرے، وہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ مرد عورتوں کا لباس پہن کر عورت بننے کی کوشش کرنے لگیں، اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہن کر مرد بننے کی کوشش کرنے لگیں، کیونکہ اس سے ان کی اپنی اپنی جنس کی بھی توہین ہوتی ہے۔ اور چوتھے، یہ چیز لباس کے تقویٰ کے لباس میں آتی ہے کہ اپنا لباس ترک کر کے کسی حاکم یا کسی دوسری قوم کا لباس استعمال نہ کریں، کیونکہ دوسری قوم کی تہذیب و تمدن اور اس کا لباس اختیار کرنے سے جہاں انسان کا اپنا قومی تشخص مجروح ہوتا ہے، وہاں یہ بات اس قوم کے مقابلے میں ظاہر کرتی ہے کہ انسان اس دوسری قوم کی ذہنی مرعوبیت کا شکار ہو گیا ہے، اور اس قوم کی سامنے لائی ہوئی تمام چیزوں کو اپنانے کی طرف اس کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ اور پانچویں بات تقویٰ کے لباس کی یہ ہے کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے۔ مردوں کا تقویٰ کا لباس ریشمی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض علماء اکرام کے نزدیک لباس سے مراد صرف ظاہری لباس ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد رنگ، ڈھنگ اور پورا طرز زندگی بھی ہے، جس میں لباس بھی شامل ہے، یعنی انسان کی ایک ایک عادت ایسی ہونی چاہیے جس سے تقویٰ کا رنگ ٹپکتا ہو۔ پھر مزید ان آیات میں انسان کو تنبیہ کی گئی کہ اے آدم، کہیں شیطان کے فتنے میں نہ پڑ جانا، جس نے جیسے تمہارے والدین یعنی اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اب یہاں پہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے حقائق سے آگاہ فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں۔ وہ اگر تمہارے ماں باپ کو مکر و فریب سے اور سبز باغ دکھا کر جنت سے نکلوا سکتا ہے تو تمہارے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فحاشی میں مبتلا کر دے، بے حجابی کو عام کر دے، اور تمام پردہ شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ مزید یہ بات بتائی گئی آیتوں میں کہ تمہارا دشمن یعنی شیطان تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل یعنی انسان پر جب وار کرتا ہے تو وہ ایسے وقت میں وار کرتا ہے جب وہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے، اور اس کا یہ وار اتنا شدید تر ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر مزید یہ بتایا گیا کہ اس کا وار صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو ایمان نہیں لاتے ہیں، کیونکہ ایمان لانے والے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ایک ایسی ہستی کی پناہ میں آ چکے ہوتے ہیں جو خود تو ان شیطانوں کو دیکھتا ہے لیکن شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا، یعنی وہ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ گویا معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اور ان ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم کارگر ہوتا ہے۔
اور اگر کسی وقت وہ شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اور اس کے دامن میں پناہ لے کر شیطانی حملے کے اثر سے بچ جاتے ہیں اور پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی آیات میں بتایا کہ جب یہ لوگ ایمان جو نہیں لاتے وہ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور جاہلیت میں عرب لوگ ننگا ہو جانے کو کوئی معیوب فعل تصور نہیں کرتے تھے۔ بغیر پردہ یا اوٹ کے ننگے نہانا، راستے میں ہی بلا جھجک رفع حاجت کے لیے بیٹھ جانا یا محفل میں کسی کے ستر کھل جانے کو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اور اہل عرب ہی کا کیا ذکر، یہاں ہر جاہلی معاشرے میں یہی حالت ہوتی ہے۔ اہل عرب میں جو اس سے بھی زیادہ شرفناک فعل تھا وہ یہ تھا کہ وہ کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس فعل کو مذہبی تقدس کا درجہ دے رکھا تھا۔ عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی تھیں، جیسا کہ ہمیں حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتی اور کہتی جاتی کہ کوئی ہے جو مجھے رعایتاً ایک کپڑا دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں۔ پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری کھلی رہے گی، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہیں کروں گی۔ یعنی یہ آیت جو ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد اسی بارے میں نازل ہوئی۔ اور پھر یہ رسم بد فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کی گئی۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں تاکید مزید کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ چنانچہ حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا، اس کے 2 اہم نکات یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ۔ پھر آیات میں بتایا گیا کہ ایک تو وہ باپ دادا کے ذمے لگاتے تھے اس طرح کے شرمناک کام، دوسرا وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا آیت میں کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ مشرکین مکہ اگرچہ برہنگی کو باعث عار اور معیوب فعل نہیں سمجھتے تھے، تاہم انہیں یہ اعتراف ضرور تھا کہ ایسی برہنگی اور بے حیائی کا کوئی بھی کام اچھا نہیں ہے۔ پھر جب انہیں اس کام سے روکا جاتا تو وہ برملا پھر یہ جواب دے دیتے کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہوگا جو ہمارے بزرگ بھی برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، وہ اس کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں جس چیز میں بے حیائی پائی جاتی ہو وہ اللہ کا حکم کبھی نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ آیت 29 کل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا، پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں نے طواف کعبہ کے دوران اللہ کے ساتھ اپنے دوسرے معبودوں کو پکارنے اور ننگا طواف کرنے کی جو رسمیں ایجاد کر لی تھی وہ تو خود ایجاد کی تھی اور ذمے اللہ کے لگا رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو حکم اللہ نے دیا ہے تم اس پر تو عمل نہیں کرتے، اور جو حکم اللہ نے نہیں دیا تم وہ اس کے اللہ کے ذمے لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جو بات بھی کرو انصاف کی کرو، خواہ مخواہ جرم کسی اور کے ذمے نہ لگاؤ، اپنی زندگی عدل اور راستی پر استوار کرو۔ جب بھی عبادت کے لیے کسی مسجد میں جاؤ تو تمہاری توجہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے اور خالصتاً اسی کی عبادت کرو، اس میں دوسروں کو شریک نہ بناؤ، اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ نیز یہ کہ جس طرح تم اکیلے دنیا میں آئے تھے اسی طرح حساب و کتاب کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلے ہی حاضر کیے جاؤ گے۔ وہاں پھر تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس بھی ہوگی اور جزا و سزا بھی ملے گی۔
یہ وہ احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے پھر بتائے کہ اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے، نہ کہ وہ کام جو بے حیائی کے کام ہوں۔ پھر آگے بتایا گیا کہ شیطان کا برے کام کو اچھا بنا کر پیش کرنا کیسا ہے۔ کردار دو ہیں، ایک شیطان کی راہ پر چلنے والے، دوسرے سیدنا آدم علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے۔ واضح رہے کہ کوئی بھی شخص یہ تسلیم کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کی راہ پہ چل رہا ہے، بلکہ وہ شیطان کا نام سن کر یا نام لے کر دو چار گالیاں بھی اسے سنا دے گا۔ نہ شیطان نے انسان کو گمراہ کرتے وقت کبھی اپنا آپ بتایا ہے، اور نہ بس اس کا کام تو یہ ہے کہ کسی برے طریقے کو خوبصورت پیش کر دیتا ہے، اور ویسے ہی سبز باغ دکھائے جاتے ہیں جیسے ہمارے باپ کو یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو دکھائے تھے۔ اس میں ہاں وہ کسی دینی مصلحت کی امید دلائے یا کسی دنیاوی فائدے کی، اس طرح انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اور جس شخص نے اللہ کی راہ سے ذرا بھر بھی انحراف کیا یعنی نافرمانی کی، تو وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے فریب میں آ چکا ہے، کیونکہ اس راہ کے سوا باقی سب شیطانی راہیں ہیں۔ ایک ہی راہ سیدھی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے دکھائی تھی، اور چونکہ شیطان بھی کوئی اچھی بات ہی سجھاتا ہے، لہٰذا یہی شیطان کے پیروکار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں شیطانی چالیں ہوتی ہیں جو نیکی کا کام دکھا کے ہمیں غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ آیت 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں، انہیں کس نے حرام قرار دیا ہے؟ آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ان آیات میں مسجد کے آداب بتائے گئے ہیں کہ مسجد میں آنے سے پہلے اپنے لباس کو یعنی زینت کو اختیار کیا جائے۔ اب لباس کی زینت سے مراد کیا ہے کہ یہ لباس صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی کھانے پینے میں اسراف کا جو نقصان ہے وہ بتایا گیا ہے۔ بعض اتباع جو ہیں یعنی طب کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے میں طب کا آدھا علم بیان فرما دیا ہے، یعنی یہ مختصر سی آیت آدھا طب ہے، کیونکہ اکثر امراض خوراک کی زیادتی یا اس میں بے احتیاطی ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسراف کا مطلب بہت زیادہ کھانا یعنی بسیار خوری بھی ہو سکتا ہے، اور وقت بے وقت کھانا اور بد پرہیزی بھی اسراف کے معنی میں آتی ہے۔ یہ تو اسراف کے طبعی نقصانات ہیں، اور جو اخلاقی نقصانات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ مثلا جو انسان اپنے ہی کھانے پینے کی فکر میں رکھے گا وہ دوسروں سے احسان کرنا تو درکنار، وہ دوسروں کے جائز حقوق بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر مال کے ضیاع سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شدت سے منع فرمایا ہے، اور اس کے نتائج بہت زیادہ دور رس ہوتے ہیں۔ پھر مزید ان آیتوں میں ترک دنیا کی مذمت کی گئی ہے، یعنی خواہ مخواہ میں اپنے اوپر کھانے پینے کی یا دوسری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کس نے ان کو کہا کہ ان چیزوں کو حرام کر لے؟ اللہ تعالیٰ نے تو لباس اور زینت اور کھانے پینے کی سب حلال چیزیں اپنے بندوں کے فائدہ اٹھانے ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب جو لوگ کم سے کم خوراک کھانا اور لذت دنیا کو ترک کر دینا اور راتوں کو ریاضتیں کرنا اور نکاح سے پرہیز کرنا، ان سب باتوں کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اور روحانی ترقی سمجھتے ہیں، اسلام میں ان سب باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں روحانی ارتقاء کا راستہ ترک دنیا پر قطعاً منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ معاملات دنیا کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہوئے اسی دنیا میں آگے چلنا ہے، جس میں جسم کی بھی پرورش ہوتی ہے اور روح کی بھی۔ اور جو لوگ ترک دنیا کی راہ اختیار کر کے اپنے آپ کو روحانی
ترقی میں چاہتے ہیں تو یہ پابندیاں اللہ نے قطعاً نہیں لگائیں، یہ ان کی اپنی خود ساختہ ہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس نے کسی شخص پر جو انعامات کیے ہیں ان کا اثر اس کی طرز زندگی سے ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ آیت 33 قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، بے حیائی کے کام خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہے تو اپنی اصلاح کر لی، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 حرام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا تعلق کھانے کی چیزوں سے نہیں بلکہ اعمال سے ہے۔ سب سے پہلے بے حیائی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ سیدنا آدم کے قصے سے یہ بیان چلا آ رہا ہے کہ کس طرح شیطان نے آدم و حوا کو بے ستر کر دیا تھا۔ پھر مشرکین مکہ کا ذکر کیا جو طواف تک برہنہ ہو کر کرتے تھے اور اسے مذہبی تقدس کا درجہ دیتے تھے، اور گناہ کا لفظ اگرچہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ پر استعمال ہوتا ہے، تاہم غالباً یہ لفظ یہاں ایسے گناہ کے لیے آیا ہے جس کا اثر اس کی ذات تک محدود رہے، کسی دوسرے کو اس کا نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ اور ناحق زیادتی سے مراد ایسے گناہ ہیں جن سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، اور شرک تو تمام حرام کاموں میں سر فہرست ہے، اور اللہ کے ذمے لگانے کی اس مقام پر وہی مثال کافی ہے جو مشرک کہتے تھے کہ واللہ امرنا بہا، کہ ہمارا یہ کام اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آگے آیتوں میں بتایا گیا کہ عذاب کے وقت میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، یعنی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب کا وقت لاتا ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مزید یہ بھی فرمایا کہ جب کسی قوم کے گناہوں کا پلڑا بھر جاتا ہے تو پھر یہی وقت اس کی تباہی کا وقت ہوتا ہے، اور اس کا تعلق مدت یا عرصے سے نہیں بلکہ فساد فی الارض اور گناہوں کی رفتار پر ہوتا ہے۔ پھر آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، تو اس کا بتایا کہ اب انسان دوبارہ اس جنت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتا رہے گا جو تمہیں میری ہدایات اور میرے احکامات بتلاتے رہیں گے۔ پھر جس شخص نے ان رسولوں کی پیروی کی ہوگی، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا رہے گا اور اپنی اصلاح کرتا رہے گا، تو اس کے لیے وہ جنت دوبارہ حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ پھر نہ انہیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی فکر لگی رہے گی اور نہ ہی انہیں دنیا میں گزاری ہوئی زندگی پر کچھ بھی افسوس ہوگا۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے رسولوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شیطان کی طرح اکڑ بیٹھے، تو ان کے لیے دوبارہ جنت میں جانے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ آخرت کی زندگی میں ان کو ہمیشہ دوزخ میں جلنا اور دکھ کا عذاب سہنا ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت 37 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا ہی جو ان کے مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ تمہارے الہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا۔ اسی طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے،
دیکھے کہیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی پیش رو جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کے متعلق کہے گی ہمارے رب یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں تو اکہرا عذاب ہو اور ہمیں دوہرا یعنی دگنا ہو، لہٰذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب ان آیات میں مختلف قسم کے لوگوں کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ قبول ہدایت کے لحاظ سے لوگوں کی جو اقسام بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو خود جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی افطرا علی اللہ، اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، یا وہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتے تاہم اپنے آپ کو اسی مقام پر سمجھتے ہیں جیسے خود سے باتیں گھڑتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو سچے رسولوں کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور ان پر نازل شدہ آیتوں سے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب طرح کے لوگ جو ہیں سب سے بڑھ کر ظالم قرار دیے گئے ہیں ان آیتوں میں، کیونکہ یہ صرف خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ بے شمار مخلوق کو گمراہ کرنے میں حصے دار بھی بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اس دنیا میں رزق جتنا ان کے مقدر میں ہے وہ ضرور ملتا رہے گا، کیونکہ انسانوں کی آزمائش صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون رسولوں کا تابع فرمان بنتا ہے اور کون ابلیس اور اس کے چیلوں کا تابع فرمان بنتا ہے۔ پھر آگے کی آیات میں قبر کے سوال جواب کا بتایا گیا ہے کہ جب ان کی روحیں قبض کر کے فرشتے لے جائیں گے ان کو، اور وہ قبروں میں دوبارہ سے آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے الہ کون تھے، تو وہ منظر ان آیات میں مزید پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس جیسی دوسری آیتوں سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ موت کے وارد ہوتے ہی ایسے مجرموں کو اپنے انجام کا پتہ چل جاتا ہے، ایک اپنے انجام بد کی ہولناکی، دوسرے جان قبض کرنے والے فرشتوں کا کرخت لہجہ اور گفتگو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام شرکیہ افعال بھول جاتے ہیں۔ اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتا ہے تو ایماندار آدمی فرشتوں کے سب سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے، مگر کفار اور مشرکین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا تھا اور رسول کون تھا، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے اور کہتا ہے کہ افسوس میں ان سوالوں کا جواب نہیں جانتا، میں تو وہی کچھ کہہ دیا کرتا تھا جو دنیاوی زندگی میں جو کچھ لوگ کہا کرتے تھے، یعنی جو شیطان ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈال دیتا تھا، جو راستے دکھا دیتا تھا وہ اسی راستے پر چل پڑتا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبر میں ہم سے سوال و جواب ہوگا تو اس وقت ہمارے حواس اور ہوش ٹھیک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر ہم ان سوالوں کا جواب دے لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جن لوگوں نے کفر و شرک میں زندگی بسر کی ہوگی اور اپنی سستی نجات کے لیے کئی سہارے تجویز کر رکھے ہوں گے، ان کو پھر اس وقت سب کچھ بھول جائے گا اور ان کا کچھ جواب نہ دینا ہی ان کے کفر پر دلیل بن جائے گا، بلکہ زبان سے بھی اقرار کر لیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کفر و شرک میں ہی گزار دی ہے۔ پھر آیات کے آخر میں دو جماعتوں کا ذکر کیا گیا، جو پہلے لائی جائے گی اور دوسری جو بعد میں لائی جائے گی۔ پھر دونوں فریقوں کو سامنے کیا جائے گا اور ایک فریق گمراہ کرنے والا ہوگا اور دوسرا فریق گمراہ ہونے والا، اور گمراہ ہونے والا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے ان اسلاف کو دگنا عذاب کر، اس لیے کہ وہ خود تو گمراہ ہوئے ہی تھے، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے۔ اور گمراہ کرنے والے اپنے خلاف کرنے والوں سے یعنی کہیں گے کہ اے ملعونوں، اگر ہم گڑھے میں گر گئے ہیں تو کیا تم اندھے ہو گئے تھے جو اسی گڑھے میں تم بھی گرتے چلے گئے؟
آخر تمہارا جرم کس لحاظ سے ہم سے کم ہے؟ گویا دونوں اپنے گناہ اور بدبختی ایک دوسرے کے سر تھوپنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ مکافات عمل کا یہی تقاضا ہے۔ ایک شخص مثلاً زید اگر ایک شرکیہ رسم ایجاد کرتا ہے، اب اس کا بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا اور اسی طرح اس کی اگلی ساری نسلیں اس شرکیہ رسم کو ادا کرتی چلی جاتی ہیں، تو زید کو یہ نہیں کہ صرف اپنے شرکیہ رسم ایجاد کرنے کی سزا ملے گی، بلکہ بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس شرکیہ رسم کو بجا لائیں گے تو زید کو بھی ان کے گناہ سے برابر حصہ ملے گا اور اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ زید کے بیٹے اور اس سے آگے پوتے پر پوتوں کا جرم صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے باپ کی شرکیہ رسم کیوں بجا لاتے رہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بلا تحقیق اللہ کے فرما برداروں کے سمجھانے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی تقلید کیوں کی، جبکہ تقلید آبا بذات خود ایک کبیرہ گناہ اور شرک کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی شیطان کے فتنوں اور شرک کے ہر قسم کے سبب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، اللہم بلغنا رمضان، آمین۔